پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ۔ ثم پھر، انتم تم، ہاؤلائی وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو۔ اپنے نفسوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو، ایک ہی قوم والے ایک دوسرے کو جب قتل کرتے ہیں تو اس کے لیے انفسکم یعنی اپنے ہی نفسوں کو، اپنے ہی لوگوں کو تم قتل کر دیتے ہو، تم تو ایسے لوگ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، یہی لوگ آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ وَتُخْرِجُونَ اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، اور ایک گروہ کو یعنی ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، منکم اپنوں میں سے، یعنی وہ بھی یہود ہیں، تم بھی یہود ہو، لیکن تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، یعنی ان پر اٹیک کرتے ہو، بالاسمی ساتھ گناہ کے، والعدوانی اور زیادتی کے، یعنی تم یہ سب گناہ اور زیادتی کرتے ہو، وَإِنْ اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اور جب اتنا سب کرنے کے بعد وہ تمہارے پاس آتے ہیں اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں۔ اب تمہیں ہوش آتا ہے تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ حالانکہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، یعنی پہلے تم انہیں نکال رہے ہو، وہ جو نکالنا ہے وہ بھی حرام کیا گیا تھا تم پر۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض حصے پر، یعنی تم بعض حصے کو مان رہے ہو، فی الکتابی ببعض الکتابی بعض حصے پر کتاب کے، وتکفرون اور تم کفر کر رہے ہو، ببعض ساتھ بعض کے، یعنی تم کچھ بعض حصے کی جو بعض باتوں کی کتاب میں جو بعض باتیں ہیں ان کو تم مانتے ہو اور بعض کا تم کفر کرتے ہو۔ کفر یعنی انکار۔ کس کا انکار کر رہے تھے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے اور گھروں سے نکال رہے تھے، تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ ایسا نہیں کرو گے، تو اس کا تو یہ کفر کر رہے تھے، اس کا تو انکار کر رہے تھے، اور جب فدیہ کی بات آتی تھی تو اسے مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسے ہو کہ بعض حصے کو مان رہے ہو اور بعض حصے کا کفر کر رہے ہو۔ فما تو نہیں، جزاؤ بدلہ، من اس کا جو، یفعلو کرتا ہے، ذالکا جو بھی یہ کام کرے گا اس کا کیا بدلہ ہوگا، منکم تم میں سے، الا مگر، خزیون رسوائی ہوگی، یعنی تم میں سے اگر جو بھی یہ کام کرے گا، کتاب کے بعض حصے کو مانے گا اور بعض کا انکار کرے گا، اس کے لیے رسوائی ہے، فی الحیات دنیا میں۔ اگر تم ایسے کام کرو گے تو تمہیں دنیا کی زندگی میں تمہیں رسوائی ملے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب شدید ترین عذاب کے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کتاب کے بعض حصے کو ماننا اور بعض سے کفر کرنا، انکار کرنا، کہ اس میں دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی شدید عذاب ہوگا، کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس طرف ان کو پھیرا جائے گا۔ وما اور نہیں، اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ مت سوچو کہ اللہ ان باتوں سے غافل ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے، یہود سے جو مدینے میں موجود ہے، لیکن یہ بہت سخت آیت ہے اور یہ ہم میں سے ہر ایک سے کہی جا رہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں قرآن مجید کی جو آیتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے دنیا کا، جو ہمیں آسان لگتی ہیں اسے تو ہم مان لیتے ہیں، اور جہاں بھی ایسا ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو کتنا مشکل ہے تو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
تو یہاں پر دیکھیں کیا اس کا عذاب ہے. اگر اسے اس طرح سے کریں گے، ہمیں ایک ایک آیت لینی ہے، ہمیں کوئی آیت نہیں چھوڑنی ہے، کسی بھی آیت کا کفر نہیں کرنا ہے. کفر یعنی انکار. اگر ہم اسے نہیں مانیں گے تو وہ کفر ہوگا. تو اگر ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی شدید ترین عذاب ہوگا. تم وہ لوگ ہو جو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، اور تم اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو. اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، جبکہ ان کا نکالا جانا تم پر حرام کیا گیا تھا. کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو ایسا کرے گا اسے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ملے گی، اور قیامت کے دن بھی اسے شدید عذاب دیا جائے گا. اور جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. After this, it is you who kill one another and drive out a party of you from their homes. Assist their enemies against them in sin and transgression. And if they come to you as captives, you ransom them, although their expulsion was forbidden to you. Then, do you believe in a part of Scripture and reject the rest? Then what is the recompense of those who do so among you? Except disgrace in the life of this world, and on the day of resurrection they shall be consigned to the most grievous torment. And Allah is not unaware of what you do. یہ سخت آیت ہے. یہ جب لڑائی ہوتی تو یہود کے سامنے آ جاتے، ایک دوسرے کو مارتے، گھروں سے نکالتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو ہے تو اسی وقت کی بات تھی، اسی وقت جو پریزنٹ سچویشن چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں موجود تھے، اور یہ جب یہود آپس میں جو بھی ان کی جو لڑائیاں ہوتی تھی اسی زمانے کی بات ہے. تم وہ لوگ ہو جو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، ایک گروپ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، زیادتی اور گناہ کے ساتھ ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہو، جبکہ یہ سب تم پر حرام تھا. یعنی تمہاری کتابوں میں تو تمہیں پتہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو مارنا حرام ہے، نکالنا، قتل کرنا. کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا تم میں سے تو اسے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بھی اسے شدید عذاب دیا جائے گا. اور تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. آج مسلمز بھی یہی سب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اپنے ہی معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو گھروں سے نکال رہے ہیں. یہاں جو بات سب سے زیادہ غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے ایک حصے کو ماننا اور ایک کو چھوڑنا دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہے، جو آج ہو رہا ہے. اسی وجہ سے رسوائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی. ہم اللہ کے حکم مانتے نہیں ہیں، پھر اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اللہ کی مدد جب آئے گی جب ہم قرآن کو، دین کو پوری طرح مانیں گے.